من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ حکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. یہ وہ عظیم سورت ہے جس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ صرف ایک سورت اتار دیتے تو انہیں کفایت کر جاتی. اللہ تبارک و شانہ کی ہر بات سچی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ اسلوب ہوتا ہے کہ کسی بات کی تاکید کرنی ہو یا یقین دہانی کرانی ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات تو اتھینٹک ہے اور 100% درست ہے، اللہ کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں. پھر بھی تاکید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خطاب کیا ہے انہی کے انداز میں خطاب کیا ہے جس خطاب سے وہ مانوس و مالوف تھے. اللہ تعالیٰ نے آغاز قسم سے کیا، والعصر، زمانے کی قسم ہے، اور عصر کی نماز بھی ہے اس میں. بعض مفسرین نے کہا کہ العصر سے مراد عصر کی نماز کی پیش نظر عصر کی نماز کی قسم ہے، اور بعض نے کہا، بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے لیل و نہار، شب و روز. اس کائنات میں انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے. آپ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا آپ کا، جو آپ نے خرچ کر دیا چاہے اچھے کام میں یا برے کام میں، وہ وقت پوری زندگی آپ دنیا کا سارا سونا خرچ کر دیں وہ وقت 1 منٹ بھی واپس نہیں ملے گا. اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ہے تو وہ اس کا وقت ہے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے. کچھ لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کیسے ہم گزاریں، ہم کیا کریں، اب میں کیا کروں. بچے بھی اب یہ بڑوں سے سنتے ہیں تو وہ بھی یہ جملہ جو ہے وہ سنا دیتے ہیں والدین کو، اب میں کیا کروں.
انسان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اتنا کچھ کرنے والا ہے، مقابلہ سجا ہوا ہے، درجات، بلندی کے درجات میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں جو عقل مند ہے، ذی شعور انسان ہے، وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، لوگوں کی اصلاح میں، لوگوں کے درمیان خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ صرف کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس کاش وقت زیادہ ہوتا اور میں اتنی زیادہ نیکیاں کرتا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو گئی اور اس کے عمل اچھے ہو گئے، من طال عمرہ وصلحت عملہ، عمر لمبی ہوگی اور عمل نیک ہو گئے، تو حقیقت کے اندر وہ اس نے عمر سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا، اور جس نے عمر گزار دی اور وہ ضائع کر دی، اس کے لیے حسرت ہے، ندامت ہے، خسارہ ہے۔ اس لیے قسم کھا کے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پہلا لفظ اور دوسرا جملہ کتنا ارتباط ہے ان کا، آپس میں کتنا تعلق مضبوط ہے کہ اس زمانے کی قدر نہ کرتے ہوئے انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ اور یہاں پہ الف لام جو انسان کے اندر ہے استغراق کے لیے ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن یہ خسارہ متفاوت ہے، متفرق ہے، مختلف ہے۔ کسی انسان نے تھوڑا وقت ضائع کیا، کسی نے بہت زیادہ ضائع کیا، کسی نے عمر ہی ضائع کر دی۔ آپ اندازہ کریں وہ علماء جنہوں نے اپنے لیل و نہار، شب و روز دین کی تعلیم میں وقف کر دیے، وہ بھی آخری عمر میں حسرت اور ندامت کر رہے تھے، جن میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے عمریں گزار دی اور اس حدیث سے اور اس قرآن سے دور رہے، علم منطق، علم فلسفہ اور پتہ نہیں کون سے وہ علوم جو مقصد اور غایت نہیں ہیں، جو کہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں اصل ہدف تک پہنچنے کے لیے، ہم ان میں بھٹکتے رہے۔ اور جب وہ موت انہیں آئی تو صحیح بخاری ان کے سینے کے پاس تھی، ان کے پاس کیا تھی؟ صحیح بخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کا مجموعہ۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ ہمیشہ کثرت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، پھر قلت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ منطق ہے، اسلوب ہے، ہمارا بھی گفتگو کا یہی اسلوب ہے کہ ساری قوم آئی الا زیدن، مگر زید اور عمر نہیں آئے، دو بندے نہیں آئے، باقی سارے آئے، پہلے زیادہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عربی کے اندر بھی یہی اسلوب ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب قرآن ہمیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بے شک اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے۔ کائنات کے مدبر اور کائنات کے مفکر اور بڑے بڑے علماء، اسکالر کٹھے ہو جائیں اور کوئی طریقہ بتائیں، کسی چیز کا سلوشن بتائیں، جو قرآن بتائے گا وہ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے بھی اس کا 1% بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس احکم الحاکمین کی طرف سے ہے جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو بنانے والے رب کی جو بات ہے وہ 100% درست ہوگی، اس سے اچھا کوئی رستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، تمام شریعت کو کہ اللہ کا فرمان اور اس کی رہنمائی ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو شیاطین کے چنگل میں پھنس جائیں گے، جو ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور اخروی زندگی بھی تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ تو قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی استثناء، پہلے وہ لوگ جو اس خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والے بہت سے لوگ ہیں، دعوے دار تو بہت سے ہیں،
دعوے دار ایمان کے بہت سے ہیں، تو یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایمان سے مراد یقین ہے، یا ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے؟ یقیناً وہی ایمان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں نازل کیا، صحابہ کرام کا وہ ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اگر یہ لوگ تمہاری طرح ہی ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو معیار، میزان، ترازو کیا ہے ایمان میں؟ صحابہ کرام کا ایمان۔ ویسا ایمان قرآن و سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جان نثاری، وہی ایمان، ہمارا خود ساختہ ایمان نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا تو یہ ایمان ہے، مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں، میرا تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، یہ کوئی اپنا انداز فکر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرا تو یہ ایمان ہے۔ ایمان وہی ہے جو اللہ نے کتاب و سنت میں نازل کیا ہے، پیارے حبیب نے ہمیں سکھایا، یا قرآن میں موجود ہے۔ اگر اس کا وجود اس میں نہیں، ہماری وہ کوئی بھی سوچ ہے، ہماری کوئی بھی وہ فکر ہے جسے ہم ایمان سمجھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِي خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، شریعت، دین لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اب ایمان کے بعد دین جو ہے، یہ دین پورا نظام حیات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کو پورا اپنایا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہ کہا، اور یہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، اور بس ہم دیندار ہیں۔ یہ سب سے زیادہ جو اعلیٰ مرتبہ ہے دین کا ہمارے معاشرے میں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو نماز کے پابند ہیں، روزہ رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہم نے گویا اپنا واجب ادا کر دیا ہے۔ دفتری زندگی، ان کی کاروباری ریلیشن، کاروبار، معیشت، اس میں دین نظر نہیں آتا۔ مسجد میں دین نظر آتا ہے، اپنے معاملات میں آتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اس کے اندر دغا بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر وعدہ کسی چیز کا کر کے وعدے کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ لیں کہ ملازم ہے تو وہ کہتا ہے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کوئی اوپر سے کوئی خرچہ اور بھی لینا چاہیے، کوئی رشوت کے ذرائع بھی ہونے چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے وہ دین کو مسجد تک یا اپنی خاص پرسنل عبادات تک محدود کیے ہوئے ہیں، اور یہ دین جو ہے یہ نظام حیات ہے۔ اس میں معیشت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں ریلیشن بھی ہیں، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں تمام وہ چیزیں جو ہیں اس کی رہنمائی ہم نے قرآن و سنت سے لینی ہے، پھر ہی اس دین کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ آج امت مسلمہ، ہم تمام مسلمان پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ یہ کہ ہم نے دین کو نظام حیات کے طور پہ نہیں اپنایا، ہم نے دین کو پرسنل عبادات کے طور پہ اپنایا، جو کہ یورپ میں بھی اجازت ہے، غیر مسلم ممالک ہیں، یہاں سے زیادہ آزادی ہے وہاں۔ اب تو آپ کو پتہ چلا ہوگا یہاں ایک لا آ گیا ہے جس کے تحت، جسے وقف ایکٹ کہا جاتا ہے، جس میں اب گورنمنٹ جو ہے انوالو ہے اس کے اندر کہ آپ نے کوئی چیز وقف کی تو وہ بدل سکتی ہے، مدیر بدل سکتی ہے، پورا نظام بدل سکتی ہے، جو آمدن ہے اس سے لے کر کوئی کہیں اور بھی خرچ کر سکتی ہے۔ ایسا الگ یورپ میں نہیں ہے، وہاں اجازت ہے، ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، مسجدیں چل رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، وہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے۔ ہم اسلامی ملکوں کے اندر جو ہے اسلام پہ جو ہے مکمل جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ یہ ملک کس لیے ہم نے لیا؟ کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے۔ کتنے سال ہو گئے کیا ہم نے نظام اسلام کو لائے اس ملک میں؟ نماز تو وہاں بھی پڑھتے تھے، انڈیا میں بھی جب اکٹھا تھا پاک و ہند، اس وقت بھی نمازیں تھیں، اس وقت بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ تو ہم نے کیا اپنا عدالتی نظام، اپنا انصاف کا نظام اسلام کے مطابق کیا؟
قرآن و سنت کو لے کے آئے اس میں؟ کیا ہم اپنی معیشت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق کر سکے؟ اس پاکستان ہماری معیشت جو ہے وہ سود کی دلدل میں گر چکی ہے، قرض پہ قرض، قرض پہ قرض، اور قرض کو ادا کرنے کے لیے پھر قرض۔ اور یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم قرض لے کر اپنی معیشت کو بہترین کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سود جس معیشت میں آئے، چاہے کوئی فرد ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی ملک ہو، سود کے ساتھ اگر وہ لین دین شروع کرے گا اس کو تباہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ تو ہماری بنیادیں جو ہیں، نظام حیات جو ہے وہ صرف پرسنل عبادات تک محدود ہو گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء مدارس بہت بڑا کردار ہے ان کا کہ انہوں نے اس دین پہ عمل کیا، اس کو قائم رکھا، اس کی حفاظت کی، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ صرف مصلی اور خطابت اور امامت تھی؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مصلی پہ کون ہوتا تھا؟ شہر کا گورنر۔ خطبہ عید کون دیتا تھا؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا حکمران، وہ عید پڑھایا کرتا تھا۔ ہم نے یہ جانب چھوڑ دی، بس مسجد اور ائمہ اور خطبہ جو ہے وہ نکلنے لگے، اور نظام حیات جو ہے پورا دین کو جو لے کے چلنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ جس شعبے میں چلے جائیں پورا نظام حیات اسلام کا ہمیں نظر نہیں آتا، جس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بلکہ کیا صورتحال ہے، اپنے ہی مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جناب سنی ہے، یہ وہابی ہے، اور یہ دیوبندی ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کیا صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہوئے؟ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں کہا صحابہ کو کہ بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے؟ آدھے صحابہ نے جو ہے دیکھا کہ وقت نکل رہا ہے، رستے میں پڑھ لی، اور کچھ نے کہا نہیں، آپ کا یہ فرمان تھا کہ وہیں پڑھنی ہے، تو وہ وہاں جا کے انہوں نے پڑھی۔ تو کیا آپ نے ان کو سرزنش کی جنہوں نے پہلے پڑھ لی، مخالفت کی یا اجتہاد کیا کوئی؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو۔ تو انسانی عقل اور انسانی جو سوچ ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن یہ کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جس سے کیا ہوتا ہے، جو دشمنان دین ہیں ان طاقتوں کو تقویت ملتی ہے اور وہ لڑاتے ہیں۔ کیونکہ اسلام نے ہمیں، قرآن نے تو یہ بتایا ہے نا کہ اتحاد و اتفاق میں قوت ہے، اور جب بکھر جائیں گے اور اختلاف ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کمزوری آ جائے گی، اور کمزوری آنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ پہ غالب آ جائے گا۔ اور آج اکثریت اہل سنت کی ہونے کے اس ملک کے اندر باوجود یہ گروہ اور یہ جماعت کمزور ہے، جو صحابہ کا ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، صحابہ کی عزت و ناموس کا دعویٰ کرتی ہے، یہ سب سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ آپس میں لڑائیں۔ تو دین کو ہم نے نظام حیات کے طور پہ نہیں لیا، الا الذین آمنوا، اور یہی پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہے وہ نظام اور کس طرح ہم کامیاب ہوں گے، کیسے خسارے سے بچیں گے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد بیٹھے نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پہ جو ہے اسلام لکھا ہوا ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، تو بس ہم مسلمان ہیں اور کافی ہے۔ نہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ اور یہ دوسرا وصف ایمان قرآن و سنت والا صحیح ایمان ہر بندے کو فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ امام بھی کہتا ہے، مقتدی بھی کہتا ہے، علامہ بھی کہتا ہے، عامی بھی کہتا ہے، سارے لوگ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ ہم، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہو سکتا ہے ہمیں شبہات میں ڈالا ہو، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اے اللہ ہمیں صحیح ہدایت دے دے۔ اور دل سے جب یہ دعا نکلتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استجابت بھی ہوتی ہے، جو دل سے دعا کرتا ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ صرف نیک عمل کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے آگے دو شرطیں اور ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ساتھ وصیت کی، اصلاح کی، دوسروں کو حق کی بات بتائی،
وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، کیونکہ حق کی وصیت اور تواصی بالحق جو ہے، حق کو پھیلانا اور حق کی دعوت دینا، اپنے تک محدود نہ رکھنا، اس کے لیے مشکلات ہیں، اس کے لیے پریشانیاں ہیں، یہ رستہ جو ہے کانٹوں بھرا رستہ ہے، تو اس لیے صبر کی بھی تلقین کی کہ صبر کر کے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ راحت کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں ہم جناب مزے کریں گے، آرام کریں گے، ایمان لے آئیں گے تو یہ جنت بن جائے گی، نہیں، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں جگہ جگہ پر مشکلات ہیں، اس لیے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ تو وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، حق اپنے تک محدود نہیں رکھنا، لیکن اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ فتویٰ بازی، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے اور فلاں اس طرح ہے، پیار سے جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا ایک دینی بھائی ہے، وہ ایک مسلمان ہے۔ اب اس کے شبہات ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ تمام بنی آدم جو ہے فطرت پر ہے، دین اسلام پر ہیں، فجتالتہم الشیاطین، شیطانوں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، پھر اگر وہ راہ سے پھسل گیا تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کو پیار سے بلائیں؟ یا ایک نابینا جو ہے جا رہا ہو رستے میں اور آگے اس کے ایک کنواں ہو، ہم ڈنڈے سے اسے ہٹائیں گے یا پیار سے اس کا ہاتھ تھام کے ایک سائیڈ میں لے جائیں گے اور اسے بتائیں گے یہاں ہلاکت ہے تمہاری؟ ہم نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور فتوے بازی پہ لگے ہوئے ہیں، مسلمان کا دستے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا کو اٹھائیں، وہاں مناظرے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، اور نفرت کو بیچا جا رہا ہے، نفرت کا بازار سجا ہوا ہے۔ ہماری سیاست کا بھی یہی حال ہے افسوس کے ساتھ، اور سبب یہ کہ ہم جذباتی ہیں۔ پاک و ہند کے لوگ فطرتاً جذباتی لوگ ہیں، کوئی بھی نعرہ جذباتی لگا دے اس کے پیچھے جناب یہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں قبر کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اور قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جہالت کی چیزیں، کہیں ڈانس ہو رہا ہے مسجدوں میں، کہیں وہ جناب کرنٹ لگایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں، ان میں گمراہی آئی، شیاطین نے گمراہ کرنا ہے، وہ اصلی دشمن ہے، لیکن اصلاح کرنی ہے، پیار و محبت سے کرنی ہے، اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلائیں واعظ کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ۔ اور کہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ علم بھی نہیں اور جناب دعوت کے لیے نکلے ہیں اور عرصہ دراز دعوت کا کام کیا اور سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا، علم کے بغیر دعوت بھی نہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پر، العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے وہ اپنی بات کرنے سے بھی پہلے اور عمل کرنے سے بھی پہلے ضروری ہے۔ ہماری تو اس شریعت کا، اس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، یہ امت ہی اقرا ہے کہ پڑھنے والی امت ہے، جو ہے تعلیم کے آگے بڑھنے والی جو ہے امت ہے، اور تمام انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الرسل ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں اور سید ولد آدم ہیں، کہ تمام آدم کی اولاد کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی جب باری آئی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھلائی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم نور ہے، روشنی ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن مجید ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے آج؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ فلاں کا نام یاد ہے، کرکٹ ٹیم پوری یاد ہے، فلاں گیموں کے نام یاد ہیں، فلاں بچوں کو چیزیں یاد ہیں، لیکن کیا صحابہ کے نام عشرہ مبشرہ پوچھ لیں، سورہ اخلاص کس بارے میں ہے، کسی بچے سے پوچھیں اسے نام ہی نہیں پتا سورت کا، سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، معلومات ہی نہیں دینی ہماری، لیکن پوری جو ٹیم ہے پاکستان کی کرکٹ کی وہ پورے اس کو یاد ہے۔ یہ حال ہے ثقافت اور کلچر کا، یہ حال ہے۔ شادی ہو جائے تو بچے ماں باپ سے پوچھتے ہیں پھیرے تو انہوں نے لیے ہی نہیں،
ثقافت کلچر انڈیا سے لی ہے، فلمیں دیکھی ہیں انڈین، تو بچے تو پھر وہی دیکھیں گے، وہ کہیں گے شادی ہو رہی ہے، پھیرے تو انہوں نے لیے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہم دین کو دین سمجھ کے نہیں لے رہے، اس کو پرسنل عبادت کے طور پہ سب پسند کرتے ہیں، کسی کو چھیڑو نہ اور اپنی بات سے ہٹو نہ، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہی منہج ہوتا تو کسی نبی کو نازل نہ کیا جاتا، بھیجا نہ جاتا کسی نبی کو۔ نبی کس لیے آئے؟ اصلاح کے لیے آئے۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فدمرناها تدمیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب کسی گاؤں، بستی، شہر، کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر دیں، وہاں کے جو امیر لوگ ہیں، جہاں نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ مترفیہا، انہیں ہم حکم دیتے ہیں، انہیں یعنی اس طرف لگا دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ فسق و فجور کا کام کرتے ہیں، فدمرناها تدمیرا، ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر تو جہاں فساد آتا ہے، گناہ آتے ہیں، وہاں تباہی آتی ہے۔ جہاں اصلاح آتی ہے، جہاں صالحات نیک اعمال آتے ہیں، وہاں خیر و برکت آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ دور آئے گا، وہ دور جس دور کے اندر سارے لوگ ایمان کی طرف آ جائیں گے، مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو زمین اپنی خیرات نکالے گی۔ ایک جو ہے انار جو ہے اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھ جائیں گے، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ ایک اللہ کی حد، شیخ البانی نے اس سند کو صحیح کہا، سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے، ایک اللہ کی حد کسی زمین میں نافذ ہو جائے، 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہے، تو اس سے زیادہ برکت وہ ایک اللہ کی حد نافذ کرنے سے آتی۔ تو اندازہ کریں جس معاشرے میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے، اللہ کی حدود کا نفاذ ہو جائے، جس گھر کے اندر دین پہ عمل ہونے لگ جائے، تو کتنی خیر و برکت ہوگی۔ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، برکتیں آئیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اس گھر کے اندر ہر خیر و برکت ہوگی، محبت ہوگی، اخوت ہوگی، دوستی ہوگی، پیار ہوگا، مودت ہوگی۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، بھائی بھائی کا دشمن، اور بہو اور جو ہے اس کی دوسرے جو افراد ہیں گھر میں، عورتیں، ان کی آپس میں لڑائی، کہیں برکت نہیں، پیسے تو بہت ہیں، ان میں برکت نہیں، مہینے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے۔ یہ برکتیں اٹھ چکی ہیں ہمارے گھرانوں سے۔ یہ برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس دین کو نافذ کرنے میں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ایز اے دین، ایز اے نظام حیات اپنائیں، تو پھر دیکھیں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اور نیک عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، یہ بھولے نہ، 2 شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا والے کرتے ہوں، چاہے پورا اسلام آباد اس کو عبادت سمجھ کے کر لے، اللہ کے ہاں یہ 2 معیار ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ اور تیسری شرط بھی ایک لگا لیں ساتھ، ایمان کی، کہ ایمان کے بغیر نیک عمل اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نیک عمل اگر ایک کافر کرتا ہے، ابھی بل گیٹس ہے، اس نے کتنے وہ جو ہے ڈونیشن دی ہے، یہ اور بھی بہت سے یتیم ادارے جو ہے یتیم بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، بڑا کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا جو ایمان نہیں لائے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ سورہ نحل میں بھی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کیا، جس نے مرد ہے یا عورت ہے اور وہ مومن ہے، یہ شرط ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا کے اندر بہترین زندگی ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور آخرت کے اندر احسن ما كانوا يعملون، جو وہ دنیا میں عمل کرتے تو اس سے زیادہ اللہ عطا کریں گے، ایک نیکی 10 اور 10 سے 700 گنا تک۔ تو 2 شرطیں باقی کون سی ہیں؟ پہلی ہے اخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ مسجد بنوائی جناب، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں جو ہے نا، یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے، توفیق اسی کی ہے۔ میں کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے آپ کو جو ہے نا میں کو ختم کر دیں، انا جو ہے نا اس کو توڑ دیں۔ کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے، وہ سنت کے مطابق ہو،
اس کی دلیل ہو قرآن و سنت میں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اگر یہ دو شرطیں نہیں تو وہ عمل صالح نہیں، چاہے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیے جائیں۔ پہلے کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 3 بندے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان میں ایک قاری قرآن، ایک سخی سخاوت کرنے والا، اور تیسرا آدمی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ سارے عمل بڑے عظیم عمل ہیں، جہاد، سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن کا قاری۔ لیکن جب یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی سے بھڑکائی جائے گی۔ اور ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ حدیث بیان کرتے وقت کہ اول ما یسعر بہ النار، سب سے پہلے جہنم جن سے بھڑکائی جائے گی۔ اخلاص کی کمی تھی۔ دوسری شرط ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا۔ سوچ کیا تھی؟ بڑی اچھی سوچ۔ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور قربانی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، سارے لوگ قربانی نہیں کر سکتے، لوگوں کے گھروں میں جلدی گوشت چلا جائے گا، نماز سے فارغ ہوں گے تو گوشت پہنچ جائے گا۔ اچھی سوچ ہے، فکر اچھی، سوچ نیت اچھی، لیکن سنت کے مطابق نہیں۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو برزہ انما ہی شاۃ لحم، یہ بکری گوشت والی بکری ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ تو نیت جتنی بھی اچھی ہو اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہم اس کو اس معیار اور اس ترازو پر تولیں کہ کیا وہ قرآن و سنت کے موافق ہے، ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری عادات، ہمارے اخلاق و اطوار، ہمارے لیل و نہار، شب و روز، ہماری عبادتیں، ریاضتیں، معیشت، اخلاق، سارے کیا سنت کے مطابق ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین قدوہ ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کا متمنی ہے، جو دنیا کی شان و شوکت چاہتا ہے وہ جو مرضی چیک تقسیم کرتے ہوئے فیس بک کے تصویریں لگوا لے، کسی کو آٹا دیتے ہوئے 5 کلو کا جناب وہ تصویر اس کی کھینچ کے اسے ذلیل کروا لے، جیسے مرضی وہ کرتا رہے، دنیا کی شہرت مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت کے لیے اخلاص اور عمل صالح یہ ضروری ہے، اور عورتوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ اپنی شادی کریں، بچوں کی شادی کریں تو کوشش کریں دیندار عورت لیں جس سے گھر میں تربیت ہوگی، بہترین تربیت ہوگی، صحیح مسلمان ہوں گے۔ جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت طیب العراق، والدہ جو ہوتی ہے مدرسہ ہوتی پورا، اگر اسے بہترین طریقے سے یہ کام کرے تو گویا کہ وہ بڑی مشہور ایک خوشبو ہے اس کا کام بھی کرے گی، اس کی خوشبو 400 پھیل جائے گی۔ ہر ایک جو مشہور بہت بڑا ہیرو بنا ہے اسلام میں، اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ امام بخاری بچپن کے اندر جو ہیں نابینا ہو گئے، والدہ کو بڑا شوق تھا دین کی تعلیم سکھانے کے لیے، تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے کہ تمہارے بچے کی جو ہے وہ نظر لوٹا دی گئی ہے، اور صبح اٹھے امام بخاری، بچپن میں تھوڑی سی عمر تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر واپس لوٹا دی۔ تو والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی دعائیں اور والدہ کی جو محبت ہے اور اس کی جو تربیت ہے، دودھ پلا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اس کھانے کے پکانے میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہ کھانے میں بھی برکت ہوگی، اس گھر میں بھی برکت ہوگی۔ تو اپنے گھر کے اندر بہویں جو لائیں وہ مسلمان ہوں اور نیک ہوں اور دیندار ہوں، پھر دیکھیں گھر میں کیسے تربیت ہوتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسے والے ہوں، کتنا کچھ آئے گا، جہیز کتنا آئے گا، اس سے کیا ہے؟ پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن سکون اڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔